آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں دو بڑی مصیبتیں پیدا ہو گئی۔ ایک مصیبت یہ کہ دل جو ہے ہمارے وہ بھول گئے ہیں آخرت کو، آخرت یاد نہیں آتی۔ دوسری بھی اللہ یاد نہیں آتا۔ اللہ جیسی نعمتیں جیسی برکتیں ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، اس کے انعامات ہر وقت ساتھ ہے، اللہ کی کوئی یاد نہیں، اور آخرت کی کوئی یاد نہیں۔ یہ دور ہے، یہ اللہ کو اور آخرت کو بھلایا گیا، بس اپنی دنیا میں لگے ہوئے ہیں۔ تو جب انسان کے نفس سے دنیا میں لگ جائے گا تو پھر اس کو اللہ کی عبادت میں مزہ نہیں آئے گا۔ یہ دیکھ رہے ہیں، عبادت میں مزہ نہیں آ رہی، دعا میں مزہ نہیں آئے گا، ذکر میں مزہ نہیں آئے گا، وہ کھینچ لے کے اللہ، اس لیے عبادت دھاری لگتی ہے۔ یہ اسی کی سزا ہے۔ جب روح اللہ کی طرف نہیں ہے، عطیت کرنی ہے، تو پھر ان کو اللہ کی عبادت میں، دعا میں، ذکر میں کوئی مزہ نہیں آئے گا، بھاری لگے گا۔ اس کا مزہ اس کو چھین لیتے اللہ، اس لیے وہ ایک مٹنے والی دنیا کی طرف آدمی کا نفس لگا جاتا ہے۔ تو بھائی یہی جو کچھ ہے وہ یہی ہے، یہ کافر کی طرح، کافر کا یہی ذہن ہو رہا ہے، جو کچھ ہے وہ یہی ہے، وہ نہیں جانتا اللہ کو، آخرت کو۔ کافر تو وہ یہی کہتا ہے یہ نہیں ہے، اللہ حیات الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین، بھائی یہی زندگی ہے، یہ رہیں گے، جب تک جئیں گے وہاں رہیں گے، پھر اس کے بعد بندوں کو بعد میں قصہ ختم۔ وہ یہ سمجھتا ہے، وہ یہ غلط سمجھتا ہے، اس کا یہ سمجھنا غلط ہے۔ بلکہ جس طرح ماں کے پیٹ کے بعد ایک زندگی ماں کے پیٹ میں، دوسری زندگی اس کے بعد آئی، وہ اس سے لمبی ہے، وہ اس سے بڑی ہے۔ ایسے ماں کے پیٹ کے بعد دو زندگی آئے گی، وہ کہ وہ اس سے بھی بڑی ہوگی۔ ماں کے پیٹ کے بعد یہ دنیا ہے 60-70 سال، اس کے بعد جو زندگی آئے گی وہ اس سے بڑی ہوگی۔ یہ سمجھایا نبیوں نے کہ برزخ کی زندگی بڑی لمبی۔ برزخ کہتے ہیں موت سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کا زمانہ۔ ایک آدمی کی موت آئی، آج سے لے کر قیامت وہاں تک کے زمانے کو برزخ کہتے ہیں، دنیا اور آخرت کے بیچ میں، اس لیے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ برزخ کے معنی آ رہا ہے، وہ خبر ہے، بہت لمبا زمانہ ہے، پتہ نہیں کب قیامت قائم ہوگی۔ یہ بتایا ہے نبیوں نے، یہ قبر کا زمانہ ہے۔ یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، حدیثوں میں پڑھتے ہیں نا کہ پہلی منزل ہے۔ اگر یہاں کامیاب ہوا تو پھر آگے کامیابی، اور یہاں پھنس گیا تو پھر یا کر مصیبت ہی مصیبت۔ یہ سمجھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھاتے تھے کہ میں نے قبر سے زیادہ کوئی منظر بھیانک نہیں دیکھا۔ آپ کو بڑے بڑے مناظر دکھائیے اللہ نے، اس کا بیان ہے یہاں کہ میں نے قبر سے زیادہ کوئی منظر بھیانک نہیں دیکھا۔ سب سے بھیانک منظر جو ہے وہ قبر۔ آخرت سمجھا رہی کہ دنیا کی مصیبت کے سے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، دنیا کی تکلیف کچھ بھی نہیں، یہ بھیانک منظر ہے کہ اس بھیانک کا کیا علاج ہے؟ اور فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کے کوئی عمل قبر کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہے۔ کہ قبر کے بھیانک عذاب سے بچانے کے لیے اللہ کا ذکر دیا گیا۔ یہ دونوں چیزیں، یہ مثال ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ آخرت سمجھانے کے لیے آتے ہیں، تاکہ لوگ آخرت سمجھیں گے تو دنیا کا دھوکہ لوگ کیسے بچیں گے۔ کہ جو روزانہ تبارک الذی پڑھے عشاء کے بعد، وہ قبر کے عذاب سے بچ جائے گا۔ سورہ تبارک، سورہ ملک، جس کا پڑھنا سنت ہے، یہ جو سورہ ملک روزانہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھے تو وہ قبر کی پریشانی سے بچ جائے گا۔ یا جو جمعہ کے دن کسی کا انتقال ہو جائے جمعہ میں یا شب جمعہ میں، تو وہ قبر کے عذاب سے بچ جائے گا۔ یہ بتایا گیا کہ دنیا میں نبیوں کا آنا جو ہے وہ آخرت کی محنت کے لیے ہے، کہ آخرت کے لیے محنت کرو، آخرت کماؤ۔ تو میں نے کہا آج کا دور ہمارا یہ ہے، یہ آخرت سامنے نہیں ہے۔ شیطان ان کو ہوس دلاتا ہے، کیا کوئی بات نہیں، کریں گے، ابھی بہت دیر ہے، کیا بات ہے، یعیدہم ویمنیہم۔ شیطان آدمی کو وعدہ کرتا ہے کہ آج نہیں کریں گے، بعد میں کریں گے، کل عید کے بعد کریں گے، حج کے بعد کریں گے، اور وہ اس میں مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اندر سے مشورہ آتا ہے، اندر سے مشورہ آتا ہے
کہ بعد میں نکل لینا، ابھی کیا جلدی ہے، یہ بھی دھوکا ہے۔ کیوں کہ کوئی وقت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وقت آدمی کے ہاتھ میں کہ اس وقت میں یہ کروں گا، اس وقت پتا نہیں کیا بات پیش آئے، وہ وقت آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں فلاں یہ کروں گا، فلاں یہ کروں گا، فلاں۔ اس لیے شیطان اس صلاحیت سے دھوکہ دیتا ہے، شیطان خود بھی دھوکہ دینے والا ہے، دنیا بھی دھوکہ دینے والی ہے، شیطان بھی دھوکہ دینے والے، وہ یہ سکھاتا ہے کہ ابھی نہیں بعد میں کریں گے۔ پھر یا تو زندگی آدمی نے کہ یہ موقع نہیں رہتا، دونوں باتیں ہو جاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ابتدائی زمانے میں مکے میں زباب دعوت دے رہے تھے لوگوں کو، شروع کا زمانہ تھا، اس زمانے میں عرب کے لوگ جو ہیں وہ جاہل تو تھے، مسلمان نہیں تھے، لیکن حج میں آتے تھے، جاہلیت کا حج ہوتا تھا، مکے میں آتے تھے، جاہلیت کا حج، وہ جاہلیت کا حج کرتے تھے، تو حج کے موقع پر جمع ہو جاتے ہیں مکے میں، مینا میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مجمع سے فائدہ اٹھا کر ان کے درمیان میں پہنچ جاتے تھے اور ان کو دعوت دیتے تھے، یہ لوگ باہر سے آئے ہیں، اگر انہوں نے میری بات قبول کر لی اور یہ مسلمان ہو گئے تو ان کے ذریعے سے میری بات ان کے مقام، ان کی جگہ تک پہنچ جائے گی۔ اس امید پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیموں میں، ان کے پڑاؤ پر جا کر بات کرتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہی، بازار میں نہیں گشت کرتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میری بات مانو، ان کے پڑاؤ پر جا کر، ان کے خیموں میں، ان پہ ٹینٹوں میں جا کر کے بات کرتے۔ ایک مرتبہ ایک ٹینٹ میں گئے اور بیٹھ کر کے بات شروع کی اور ان کو اچھی طرح سمجھایا اللہ اور آخرت اور اپنا نبی ہونا، اور پھر ان سے مطالبہ کیا کہ تم لوگ ایمان لے آؤ، تو وہ یہ کہ عادت ہے، یہ نہیں ابھی نہیں، ابھی تو ہم حج میں آئیں، بعد میں دیکھیں گے۔ ایک آدمی سمجھدار تھا اندر، وہ بہت متاثر ہوا آپ کی بات سے، اور جب آپ نے مطالبہ کیا اور قوم نے بات کو رد کر دیا کہ نہیں بعد میں دیکھیں گے، ابھی تو حج میں آئیں، تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے، بہت نورانی بات ہے، تو اس کو بھی نہیں کہا کہ ابھی نہیں، بعد میں دیکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آدمی بہت سمجھدار ہے اور میری بات خوب سمجھا ہوا ہے، آپ نے اس کو پھر سمجھایا۔ یہی طریقہ ہے کہ دعوت میں اپنی بات لوگوں کو سمجھاؤ، ہمارا سمجھانا ہمارا کام ہے، قبول کرنا اس کا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، آپ اپنا کام کرو، مگر نہیں سمجھا یہ کہہ دے گی کہ سمجھانے میں کمی نہ کرو، سمجھاؤ، بھائی ہے تمہارا، اور خدا کا حکم ہے، دین کا نفع، آخرت کا نفع، آ کے یہ خوب سمجھاؤ۔ تو آپ نے اس کو سمجھایا، وہ کہنے لگا آپ کی بات بہت نورانی ہے، مگر میں کیا تو میری قوم مان نہیں رہی، اگر میں لوٹ لگاؤں گا تو میری بھی مخالفت کرے گی، جہالت ہے، اور وہ یہ کہہ رہے کہ ابھی نہیں بعد میں۔ خیر آپ نے وہاں سے کوئی دوسری جگہ لی، یہ لوگ اپنے فارغ ہو گئے حج سے، لوگ گھر جانے لگے، جب گھر جانے لگے تو اس آدمی نے کہا جس کو اندر ایک ٹٹک لگ گئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی کہ بھئی دیکھو گھر ہی جانا ہے تو جس راستے سے ہم آئے ہیں کہ دوسرے راستے سے آئیں گے، یہ دوسرے راستے میں کیا رکھا ہے، کہ دوسرے راستے میں ایک شہر ہے، وہاں یہودی لوگ رہتے ہیں، ان سے اس آدمی کے بارے میں پوچھیں گے، کیونکہ عرب تو جاہل تھے، ان کے پاس تو کوئی کتاب نہیں، کچھ نہیں، وہ کتاب والے ہیں، تو ان سے پوچھیں گے ان کے بارے میں، پھر پوچھتے ہوئے نکل جائیں گے، ایک اچھی بات ہے۔ تو آپ پہنچے، اس یہودی سے، ایک یہودی سے ملاقات ہوئی، اس سے یہ ذکر کیا کس طرح مینا میں صاحب آئے تھے اور یہ دعوت دے رہے تھے، آپ کا کیا خیال ہے، آپ لوگ کتاب والے ہیں، آپ کے پاس توریت کتاب ہے؟ اس نے فوراً اپنی کتاب کھولی اور پڑھنا شروع کیا اور ان کو سنا رہا ہے، کیا پڑھا نا، اس میں یہ پڑھ رہا تھا ایک نبی آخری زمانے کا مکے سے ظاہر ہوگا، اس کے ظاہر ہونے کی جگہ مکہ ہوگی، اور ان کے حلیہ، شکل، صورت، آنکھ، کان، بال ایسے ہوں گے، نشانی سارے، یہ سنایا اور پوچھا کہ یہی تھے، کہ بالکل یہی تھے جو آپ بھڑیا بتا رہے ہیں توریت میں سے پڑھ کر کے
بالکل یہی شبہات ہے اور یہی تو وہ یہودی کہنے لگا کہ یہ نبی ہے، ان کی بات مان لو. تو وہ اپنی قوم سے کہا دیکھو یہ بھی کہہ رہے ہیں، ماننے میں کیا حالت ہے کہ نہیں اگلے سال آئیں گے تب وہی آئندہ سال بھی رسو آئیں گے نا، آئندہ سال نہیں مانی. اس یہودی نے اور سمجھایا کہ تمہاری قوم عرب ہے، یہ دو حصوں میں تقسیم ہوگی، یاد رکھو آئندہ. ایک حصہ اس نبی سے لڑے گا جیسے ابو لہب ابو جہل، یہ ایک حصہ اس نبی کی تابعداری کرے گا جسے ابو بکر ابو ذر. یہ میری رائے ہے کہ تم نبی کے تابعداروں میں بنو، نبی سے لڑنے والوں میں نہ بنو. یہ وہ کہہ رہا. اور ایک بات اس نے یہ کہی کہ میری قوم جو یہود ہے اور یہ نبی، ان میں بڑی ٹکر ہوگی یہود کے ساتھ، اور میری قوم اس نبی سے حسد کرے گی. یہ پوری بات ہے چلا، مگر یہ وہی کہ ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں، اور چلے گئے. اگلے سال کھجا آئے کہ وہاں کوئی حکومت تو تھی نہیں، کوئی راج نہیں، کوئی قانون نہیں. قبیلے اور قبیلے کا ایک آدمی بڑا، وہ جو کہے وہی. تو قبیلے کے آدمی نے کہا کہ اس سال کوئی نہیں جائے گا حج کو. تو وہ سال تو یوں گیا. جی ہاں. پھر اگلا سال آیا ہے تو وہ بھی ایسا ہوتا ہی رہا. ان کو اس کا موقع ہی نہیں ملا کہ دوبارہ مکے آوے. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور پورا کیا، مکے سے مدینے تشریف لے گئے، مدینے کی 10 سال پورے ہو گئے، انہیں موقع نہیں ملا. آخر میں آپ نے جب حج کیا 11ویں سال، تو یہ وہ آدمی جس کو اندر چٹک لگ رہی تھی وہ حج میں آیا آپ کے ساتھ، آپ اور آپ سے ملا اور پوچھا مجھے پہچانا کہ ہاں حج میں ملاقات ہوئی تھی، بہت سال ہو گئے، پہچان لی. اس نے کہا کہ جتنے لوگ میرے ساتھ تھے قافلے میں، جن میں بیٹھ کر آپ نے بات کی تھی، ایک ایک کر کے اس زمانے تک میں سب مر گئے، ان میں کوئی نہیں بچا. اللہ نے مجھ کو بچا لیا اور میرے اسلام لانے میں بھی تاخیر ہو گئی. تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح مر گئے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا جو ہمارے 3 پل نہیں مرے گا وہ دوزخ میں جائے گا. یہ میں نے مثال دی ہے دھوکے کی، کہ آدمی کو اس کا نفس دھوکہ دیتا ہے، شیطان دھوکہ دیتا ہے، دنیا دھوکہ دیتی ہے کہ ہاں کہ ابھی تو یہ کر لو بعد میں وہ کر لو، تو آخرت چھوٹ جاتی ہے دنیا کے لیے، پھر دنیا بھی چھوٹ جاتی ہے اور آدمی دھوکے میں رہ جاتا ہے، نقصان میں رہ جاتا ہے کہ آخرت بھی گئی دنیا بھی گئی، کہ دنیا تو جانے ہی والی ہے. دو طرف نہیں جاتے ہیں دنیا، یا تو آدمی مر جاتا ہے یا کوئی بات پیش آتا ہے اس سے یہاں سے دنیا چلی جاتی ہے. حضرت علی فرماتے تھے کہ غریب بننے میں اور بیمار بننے میں دیر نہیں لگتی، غریب بننے میں اور بیمار بننے میں دیر نہیں لگتی. پتہ نہیں بیماری آ گئی، رات کو سوئے کہ بہت صبح پیشاب بند ہو گیا. ہاں ہوتا ہے. مکے میں ہمارا ایک ساتھی تھا، میرے ساتھ سال لگایا تھا، تو بیمار ہو گیا. میں مکے جب میں عمرے میں گیا تو میں نے پوچھا ساتھی ہمارے کہ وہ تو بیمار ہے، تو ہم رات سو گئی اسی پر بیمار پرسی کے لیے، اور پلنگ پر بیٹھا ہوا ہے، بہت محنتی تھا. میں کیا ہو گیا کہ پتا چلا میں نے کیا ہو گیا، رات کو میں لیٹا، صبح اٹھا تو یہ دونوں پاؤں کام نہیں کر رہے ہیں، لکوا ہو گیا، پالی ہو گیا، اب دونوں پاؤں کام نہیں کرتے، معذور ہو گیا. یہ حضرت علی فرماتے تھے کہ بیمار بننے میں اور غریب بننے میں دیر نہیں لگتی. کہ ہاں اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رسول کی ہدایت یہ ہے کہ دین کے کام میں جلدی کرنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟ کہ جلدی کرو، پتہ نہیں پھر کیا ہو جائے. یہ اختیار میں نہیں ہے کہ جلدی کرو. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی مغفرت اور رحمت کمانے کے لیے جلدی کرو. سارعوا، یہ جلدی کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جلدی کرو نیک عمل کے لیے. ہاں کہ پھر وقت نہیں رہے گا، موقع نہیں رہے گا، جلدی کرو.
بحث کراؤ نیکی کی طرف. بادروا بالاعمال، حضور والے عمل میں جلدی کرو. کتنے ایسے کھڑے ہوں گے کہ عمل نہیں کر پاؤ گے، ایسے فتنے کھڑے ہوں گے کہ آدمی صبح مومن تھا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو کافر، شام کو مومن تھا صبح کافر ہو جائے گا. ایسے فتنے کھڑے ہوں گے کہ عمل نہیں کر پاؤ گے. جو عمل میں کہ جلدی کرو تاکہ آخرت برباد نہ ہو.